اعتکاف کے حوالے سے میں ایک دو گزارشات کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کی ایک بہترین سبیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ شخصیت، معصوم عن الخطا، اللہ رب العزت کے مقرب، خاتم النبیین، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہر جگہ ہی پاکیزہ تھی، اور ہر جگہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کی معراج پر فائز تھے۔ لیکن آپ غور تو کریں کہ اعتکاف کتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف فرمایا، حالانکہ وہ ویسی تزکیہ کی معراج پر تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اختیار کی ہے، اور اعتکاف کی صورت میں جو مشروع خلوت ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ صرف اللہ کے نبی نے مسجد پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسجد کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خاص جگہ بنائی اعتکاف کرنے کے لیے۔ تو یہیں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، بازار میں، جہاں بھی جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جو ہے وہ بے پرواہ، لوگوں سے مستغنی، مال سے مستغنی، اللہ رب العزت کے قریب، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندگی اور اصلاح نفس کے ذریعے کو اختیار فرمایا ہے۔ تو لہذا اس میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ تو جو لوگ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں، ایک کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ اعتکاف کو کامیاب بنائیں اور اعتکاف کو اچھے طریقے سے گزاریں، اور ایک کوشش اعتکاف پر بیٹھنے والے افراد کے دوست احباب کی ہوتی ہے۔ اب دوست احباب کیا کرتے ہیں، وہ شاید یہ فرض سمجھتے ہیں کہ ہر نماز پر انہوں نے اعتکاف میں بیٹھنے والے دوستوں کا حال چال لازمی پوچھنا ہے، اور ان کے ساتھ سٹنگ بھی کرنی ہے، اور ان کو کمپنی بھی دینی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ان کو کمپنی نہیں دیں گے، حال حوال نہیں بھی پوچھیں گے، ان کے پاس خیمے میں جا کر نہیں بیٹھیں گے، انشاءاللہ یہ زندہ و سلامت رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اعتکاف پر بیٹھنے والوں کے جو دوست احباب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اعتکاف پر بیٹھنے والے اپنے دوستوں کی جو ہے وہ عبادات کے معاملے میں خلل نہ ڈالیں، ان کو الگ رہنے دیں۔ باقی پورا سال انہیں آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کے ساتھ ہی کھانا پینا ہے، آپ کے ساتھ ہی اسکول کالج یونیورسٹی جانا ہے، آپ کے ساتھ ہی کاروبار کرنا ہے، آپ کے ساتھ ہی نوکری پہ جانا ہے، سارے معاملات آپ کے ساتھ ہی کرنے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 10 دن جو ہے وہ دوست احباب کی ذرا ہمیں جان چھوڑ دینی چاہیے۔ اور ایک چیز ہے موبائل، جو دوستوں سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہوتا ہے، اور خراب کرنے میں اور بہتر بنانے میں اس کا بڑا مؤثر کردار ہے۔ کوشش کریں کہ موبائل اعتکاف میں نہ ہی لے کر آئیں، اور تجربہ کر لیں کہ 10 دن کیا آپ موبائل کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، کیا آپ اتنے اہم ہیں، یا آپ کے رابطے اتنے اہم ہیں کہ آپ دنیا سے رابطے کے بغیر، یا دنیا آپ سے رابطے کے بغیر چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی۔ یہ بھی آپ ذرا یہاں پہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت پر زور دیں، قرآن مجید کی تلاوت پر زور دیں۔ صرف بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ آپ بھلے پورے رمضان میں قرآن سمجھ کے پڑھ لیں، چاہے آپ آدھا پارہ پڑھ لیں، تو یہ بھی کوئی مناسب اتنی بات نہیں ہے، سمجھنے کے لیے پورا سال ہوتا ہے۔ تو قرات جو قرآن مجید کی مطلق قرات ہے، وہ بھی بہت اجر کا کام ہے۔ تو لہٰذا اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، وظائف، اذکار، استغفار، صبح و شام کے اذکار، یعنی کہ اپنے آپ کو ایک بہت اچھی روٹین میں جو ہے وہ آپ نے ڈھال کے یہاں پہ رہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل، رات کو تراویح کا اہتمام بھی ہوتا ہے، وہاں بھی اہتمام کریں۔ اگر آپ الگ سے پڑھنا چاہتے ہیں، رات کو اٹھ کے آپ الگ پڑھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش مفتیان کرام سے بھی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ پورے زور و شور سے متحرک ہیں کہ اعتکاف میں تعلیم و تربیت سے ریلیٹڈ بھی کوئی چیز جو ہے وہ ڈسکس کرنے کو بھی شاید پتہ نہیں وہ کون سا جرم بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں تھوڑا بہت ماحول کو بھی سمجھنا چاہیے۔ نوجوان جو زیادہ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں تو پورا سال بھی یہ مسجد میں آتے ہیں، لیکن ان کی سال بھر مسجد کے ساتھ وہ وابستگی نہیں ہوتی جو ان 10 دنوں میں ہوگی یا جو رمضان میں ہوگی۔ تو لہٰذا اگر تھوڑا بہت ساتھ اعتکاف بیٹھنے والوں کی آپ کہہ لیں کہ ایک آداب کے اندر رہ کر، اور ضوابط کے اندر رہ کر، اور مناسب باتوں کے اندر رہ کے ان کی تعلیم و تربیت بھی کی جائے، تو یہ بھی ایک مطلوب چیز بھی ہے، اور اس کا انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ مطلب اگر کسی کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، یا غسل کا طریقہ نہیں آتا، یا قرآن مجید کی وہ کسی آیت کو سمجھنا چاہتا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یا قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن کسی آیت کا وہ فہم حاصل کرنا چاہتا ہے، یا آپ ان کو بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ یار آپ نے رمضان میں، یا اعتکاف میں بھی آپ ان کو بتاتے ہیں یار آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور ان کاموں سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے، تو یہ ایک نصیحت ہوتی ہے کہ جس کا بیٹھنے والوں کو ایک فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور باقی اعتکاف کو بالکل عام روٹین کی طرح لے لینا، یہ بھی
دانشمندی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے کہ اعتکاف والوں کے لیے جو ہے وہ رات گئے تک مساجد میں کبھی چائے پک رہی ہے، کبھی کہوہ پک رہا ہے، اور کبھی چاول آ رہے ہیں، کبھی بریانی آ رہی ہے، اور 10 بندے اکٹھے ہو کے کھا رہے ہیں، اس کے گھر سے کوئی چیز آ رہی ہے. یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہم سال بھر کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ کھانے پینے کے جو ہے وہ بہانے بنانا، یہ جو ہے وہ قطعاً اعتکاف کے آداب میں یہ چیز شامل نہیں ہے. اور آپ کھائیں، آپ کی افطاری بھی آئے گی وہ بھی آپ کھائیں، آپ کی سحری بھی آئے گی وہ بھی آپ کھائیں، باقی آپ کھجوریں اپنے ساتھ رکھ لیں، افطاری کے بعد آپ نے کھانی ہے، سحری کے بعد آپ نے کھانی ہے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں. لیکن باقاعدہ انتظام ہو جائے، مطلب کہ جیسے بعض مساجد میں یا بعض اداروں میں ہو جاتا ہے کہ مطلب ہے جی کبھی آئس کریم آ رہی ہے، کبھی جوسز آ رہے ہیں، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، یعنی کہ ایک ہلا گلا جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے، پھر نا وہ اعتکاف کی لذت اور اس اعتکاف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اور اعتکاف میں قیام اللیل جو ہے اس کا جو ہے وہ خصوصی آپ اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آخری شجرت داخل ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو بھی اٹھاتے تھے قیام کے لیے. احیا لیلہ، رات اللہ کے نبی بیدار رہتے تھے. وہ آئی کا ظاہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے نبی اٹھاتے تھے. ایک روایت میں کہ جو بھی بندہ جو بھی جو ہے وہ قیام کرنے کی استطاعت رکھتا تھا اللہ کے نبی اس کو اٹھاتے تھے. حالانکہ اللہ کے نبی مسجد میں ہوتے تھے اور ازواج مطہرات جو ہے وہ گھروں میں ہوتی تھی. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن ازواج کو بیدار کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی اعتکاف سے جا کے گھر میں جا کے بیدار کرتے تھے. کہ اتنی یہ ایک اہم چیز تھی کہ دوسرے کو بھی نیکی کی ترغیب دینا. اگر اسی نیت سے اعتکاف پر بیٹھنے والوں کو نیکی کی ترغیب دی جاتی ہے یا کسی چیز کی توجہ دلائی جاتی ہے تو اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. تو لہذا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ان 10 ایام میں آپ اپنے آپ کو بدلیں. یقین جانیں اگر آپ ان 10 ایام کو کما حقہ گزار لیں گے تو واللہ آپ اس کی تاثیر پورا سال محسوس کریں گے. آپ کا اس چھوٹے سے حجرے سے نکلنے کو دل نہیں کرے گا. آپ کا دل کرے گا کہ یار میں اس پردہ نشینی میں ہی رہ لوں، میں اس کسی مسجد کے کونے میں ہی بیٹھا رہوں. گمنام ہو جاتا ہے بندہ، اور اللہ کے ساتھ بندے کی لو لگ جاتی ہے، اللہ کے ساتھ لو لگ جاتی ہے. اور وہ عوامل جو بندے کو سارا سال اپنی عبادات میں خشوع پیدا کرنے نہیں دیتے اور خشوع کا بیڑا غرق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہونے دیتے، وہ سارے عوامل آپ اتار کے پھینک آتے ہیں. تو جب سارے عوامل آپ جو ہے وہ عناصر اپنے سے دور کر دیتے ہیں اور اللہ کے ہو کے رہ جاتے ہیں تو یقین جانے اللہ رب العزت کے ساتھ گزرا ہوا وقت سبحان اللہ یہ بھولنے والا بھی نہیں ہوتا، اور یہ بندے کی اصلاح میں اور تزکیے میں بہت مفید اور کارآمد ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ وقت زیادہ سے زیادہ اپنا قرب حاصل کرنے کے اندر لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اعتکاف قبول فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کر ایک دوسرے کا اعتکاف کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا توفیق الا باللہ.